تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں جو خطبہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ملا محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ جو اس کے ماتن ہیں، سلم العلوم کے مصنف ہیں، ان کا نہیں ہے، بلکہ سلم العلوم کے جو شارح ہیں حضرت ملا حسن، ان کا یہ خطبہ ہے۔ تو ایک اعتراض ہوا تھا کہ پھر ملا محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ نے کیا اپنی کتاب کو بغیر خطبے کے شروع کر دیا، بغیر حمد کے شروع کر دیا، جبکہ حدیث پاک اس بات کی تاکید و تلقین کرتی ہے کہ کوئی بھی اہم کام جو بسم اللہ یا اللہ رب العزت کی حمد کے بنا شروع کیا جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے، اقطع رہتا ہے نا۔ تو حضرت ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمۃ والرضوان نے حمدیہ کلمات سے اپنی کتاب کو شروع کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ حمد کے لیے، تعریف و توصیف کے لیے، حمد و ثنا کے لیے لفظ حمد، کلمہ حمد یا اس کے مشتقات کا ہونا ضروری ہے۔ حمد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ذاتیہ ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی وہ خوبیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، ہے نا۔ اور اللہ رب العزت کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک مانا جائے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جس کو ہم بچپن میں کہتے ہیں اللہ پاک، کہ اللہ رب العزت تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہے نا۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت مالک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو جو ہے وہ اتارا، تو یہ سب اس کی جو ہے وہ صفات ہیں، ہے نا۔ صفات ایجابیہ، صفات سلبیہ۔ صفات ایجابیہ کا یہ چیزیں ہیں، اور صفات سلبیہ کا مطلب ان چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے، یعنی تنزیہ، ہے نا، اس کی تنزیہ اور اس کی پاکی کو بیان کرنا، یہی حمد و ثنا ہے۔ تو حضرت ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمۃ والرضوان نے سبحانہ کہہ کر کے اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان فرمایا، اور آگے بھی کچھ چیزیں ہیں لا یحد ولا یتصور وغیرہ، تو اس میں اللہ کی تنزیہ کو بیان کیا۔ تو اللہ کی تنزیہ کو بیان کرنا، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہی یہ حمد و ثنا ہے، لہٰذا یہ خطبے کے عین مطابق ہے، حمد کے عین مطابق ہے۔ تو حدیث پاک پر انہوں نے عمل کیا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اہم کام کو اللہ کے نام سے اور اللہ کی حمد سے شروع کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ جی، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ملا حسن علیہ الرحمہ نے جس کتاب کی تشریح کی، سلم العلوم کی، تو اس میں حمد ہے اور یہ خطبہ ہے۔ اب یہ بھی بات آئی تھی کہ سبحانہ جو ہے اس کی تحقیق، تو اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ سبح یسبح، فتح یفتح، باب فتح سے ہے یہ۔ سبح فی الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی کی گہرائی میں اتر جانا، سبح فی الارض کا معنی ہوتا ہے زمین کھود کر اس کے نیچے دور تک چلا جانا، یعنی جس کا لازمی مطلب ہوتا ہے بعدا، کسی چیز کا دور ہو جانا، ہے نا۔ تو اگر اس سے اسے ماخوذ مانا جائے یا اس کا مشتق منہ اس کو قرار دیا جائے، یعنی مصدر اس کو مانا جائے سبحان کو، سبح کا، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے تمام عیوب و نقائص سے بلند و برتر ہے، بلند و بالا ہے، دور ہے، بہت دور ہے نا، بہت دور ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں اس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ سبح یسبح کا سبحان جو ہے مصدر ہے،
بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، سبحا یسبح تسبیح جو ہے اس کا یہ ایک دوسرا جو ہے وہ مصدر ہے، پہلا احتمال۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، سبحان جو ہے یہ سبحان اللہ کا علم ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کا علم کہا جاتا ہے، الحمدو کو علم کہا جاتا ہے، الحمدو پڑھ لیجئے، قل هو اللہ پڑھ لیجئے، قل پڑھ لیجئے، پانچوں قل پڑھ لیجئے، تو یہ سب جو ہے وہ عالمیت کے درجے میں ہیں۔ ایسے ہی سبحان جو ہے سبحان اللہ کہنے کا علم ہے، سبحان اللہ تسبیح کا جو ہے وہ علم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ نہ تو مصدر ہے نہ ہی علم ہے بلکہ اس میں مصدر ہے، تین جو ہے وہ احتمال ہے۔ تو ملا حسن علیہ رحمۃ و رضوان فیصلہ کن انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ احتمال جو نکالے گئے ہیں وہ مطلقاً اگر ہو تب تو مان لیے جائیں گے، لیکن یہاں ملا محب اللہ بہاری کی جو عبارت ہے اس کے اعتبار سے اس کی علمیت والا احتمال تو بالکل لیا چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر اس کو علم مانا جائے سبحانہ میں تو سبحان جو ہے علم بن کر کے یہ مضاف ہوگا، اور علم کی اضافت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اضافت جو آتی ہے وہ معرفہ بنانے کے لیے آتی ہے، علم تو خود ہی معرفہ ہوتا ہے، تو تحصیل حاصل ہوگی، اور جو تحصیل حاصل ہوتا ہے، تحصیل حاصل جہاں پایا جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ مرجوح ہوتی ہے، تو یہ احتمال جو ہے وہ مرجوح ہے، اور مرجوح کے مقابلے میں ظاہر راجح کے معنی میں ہوگا، یہ ظاہر ہے نا راجح کے معنی میں، راجح یہ ہے الظاہر ہے نا، یہ کہہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے۔ مصدر کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مصدر کے لیے ضروری یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہیں اس کے وزن جو ہے وہ قیاسی نہیں ہوتے بلکہ سماعی ہے، متعین وزن ہے نا، اور ان کے علاوہ ہے نا اس کا کوئی وزن نہیں، تو فتح یفتح سے ہے نا مصدر جو ہے فعلانہ کے وزن پر سبحانہ کے وزن پر نہیں آتا ہے، سبحانہ نہیں آ سکتا۔ اب رہ جائیے کہ باب تفعیل کا جو ہے وہ مصدر مان لیا جائے، تو کہتے ہیں کہ باب تفعیل کے لیے تائے تفعیل کا ہونا ضروری ہے نا، لہٰذا یہ مصدر بھی نہیں ہو سکتا بالکل لیا، نہ تو یہاں نہ مطلق میں، نہ سبحانہ میں اور نہ مطلق۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں مصدر کو آپ نے راجح بتایا، الظاہر انہ اسم، ظاہر یہ ہے کہ یہ اسم ہے، یہ بات بتا رہے ہیں، ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی راجح یہ ہے کہ یہ اسم ہے، تو یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں مصدر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دلیل یہی ہے کہ جو ہے وہ دو تین احتمال ہوں اور تینوں میں سے دو کا تحقق نہ ہو سکے تو ایک خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، یہی سب سے بڑی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ دلیل یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ علم ہو نہیں سکتا اس لیے کہ مضاف ہے، مصدر ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے وزن جو ہے وہ متعین ہوتے ہیں، اور ان میں سے سبحانہ میں وہ وزن نہیں پایا جاتا ہے، نہ تو تسبیح باب تفعیل کا وزن پایا جا رہا ہے اور نہ ہی فتح کا وزن اس میں پایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سبحانہ یہ جو ہے اس میں مصدر ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں مصدر کہتے کس ہے؟ یہ بھی تو جاننا چاہیے، مصدر اور اس میں مصدر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو مصدر وہ ہوتا ہے جو معنی حدثی پر دلالت کرے اور مشتق منہ بنے، ہے نا، کیا بنے بیٹا؟ مشتق منہ۔ اور اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو معنی حدثی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن مشتق منہ نہیں بنتا، یعنی جیسے کہ سبحانہ ہے یہ اس میں مصدر ہے، یعنی اس کے اندر ہے نا تسبیح کا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن سبحا یسبح سبحانہ سے نہیں بنتا بلکہ تسبیح سے بنتا ہے، اس کا مشتق منہ تسبیح ہے سبحان میں۔ پہلا فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے اس کے اندر بعین ہی وہی جو ہے وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو اس کے ماضی میں ہوتے ہیں، قتل یقتل قتلا، نصر ینصر نصرا، ہے نا، اور اس میں مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہے نا کچھ الفاظ کی کمی ہوتی، فعل کے اس سے جو فعل آتا ہے اس فعل کے کچھ الفاظ کی کمی ہوتی ہے، جیسے کہ سبحا اور سبحان، ہے نا، سبحا اور سبحان کمی ہے کہ نہیں؟ تسبیح ہے نا، تا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر تا اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ اس میں مصدر ہوا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں مصدر ہے، کس کا اس میں مصدر ہے؟
کس مصدر کا یہ اسم ہے؟ تو کہنے کہ تسبیح کا ہے، سباح کا نہیں ہے نا. تو اسی کا کیا ظاہر و انہ اسم، ظاہر یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ تسبیح کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں بیٹا؟ تسبیح کے معنی میں. اب ایک سوال جس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، ہو ضمیر کی طرف جو ہے وہ اضافت ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب مصدر ہو گیا، اس میں مصدر ہو گیا، تو اس میں جس طرح مصدر جو ہے اپنے فاعل اور مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی اپنے مفعول کی طرف ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب یہ اس میں مصدر ہے تو مصدر کی طرح عمل کرے گا. تو سبحان جو ہے یہ ہو کی طرف جو مضاف ہے، یہ ہو جو ہے وہ اس کا فاعل ہے یا مفعول ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اسے فاعل کی طرف مضاف مانا جائے تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہے نا سبح اللہ، کہ اللہ رب العزت بعودا ہے نا ان رذائل، کہ اللہ رب العزت تمام عیوب و نقائص سے دور ہے، بلند و برتر ہے. تب تو یہ فاعل کی طرف مضاف ہوگا. اور اگر اس کو مفعول کی طرف مضاف مانا جائے تو مطلب ہوگا سبحت اللہ، میں نے اللہ کی پاکی بیان کی. کیا بیان کی؟ پاکی بیان کی. تو یہ مفعول کی طرف مضاف ہوگا، ہے نا. یہ ومن، اسی کو انہوں نے کہا ومنصوب، یہ منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ بفعل مضمر، ایک فعل مضمر کی وجہ سے. یعنی سبحان جب یہ اس میں مصدر ہوا، تسبیح کے معنی میں ہوا، گویا کہ مصدر کے قائم مقام ہوا، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ ہم کہیں ضربت زیدن ضربن. ہاں، مفعول مطلق لاتے ہیں. مفعول مطلق مرت کے لیے بھی آتا ہے، نوع کے لیے بھی آتا ہے، کثرت اور مبالغے کا معنی پیدا کرنے کی تاکید کے لیے آتا ہے. ضربت ضربن، میں نے زید کو مارا، مارنا. ضربن مارنا یعنی خوب مارا، تاکید کے لیے خوب جو ہے وہ مارا. تو یہاں پر یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کے فعل کو اس کے فاعل کے ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے دو طریقوں سے. کبھی جو ہے وہ قیاسی طریقے سے، کبھی جو ہے وہ سماعی طریقے سے. یہ آپ نے کافیہ میں جو ہے وہ پڑھا ہوگا. وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ وجوبی طور پر یہاں پر حذف ہے، اس لیے کہ یہ مقام حمد ہے. مقام حمد اختصار کا اقتضا کرتی ہے، اقتضا کرتا ہے یہ مقام حمد. تو یہاں پر اس کو جو ہے وہ فعل، اس کے فعل اور اس کے فاعل کو حذف کر دیا. وہ کیا ہے؟ سبحت، ہے نا. اور چونکہ ہو ضمیر موجود ہے اس کو ہم نے ظاہر کر دیا، سبحت اللہ، سبحت یعنی سبحت اللہ. تو فعل اور فاعل کے ساتھ ہے نا جو جملہ تھا وہ محذوف ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وہو سبحت، ہے نا. اور یہ سبحت ہے. تو وہ سبحانہ کا کیا مطلب ہوا؟ سبحت اللہ سبحانن، میں نے اللہ کی خوب خوب پاکی بیان کی. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک ہو گیا. اب تسبیح کہتے کسے ہیں؟ تسبیح کی تعریف. وہ تسبیح التنزیح، تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیح، پاکی بیان کرنا. پاکی بیان کرنا یعنی یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا. وہو التبری عن السوء، یہ اصطلاحی تعریف ہو گئی. تسبیح کی، تنزیح کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ وہو التبری عن السوء، ہے نا. سوء یعنی برائیوں سے، بری چیزوں سے، عیوب و نقائص سے بری ہونا، دور ہونا، پاک و صاف ہونا، اس کا نام ہے تسبیح، اسی کا نام ہے تنزیح. اب تسبیح کے اقسام یہاں پر، تسبیح کے بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں تسبیح. پھر تسبیح کی دوسری قسم کی چار قسمیں. تو بنیادی طور پر پہلی تقسیم آپ سنیں. تسبیح بمعنی ایجاد فعل، یاد رکھنا. تسبیح بمعنی ایجاد، تسبیح کی ایک قسم ہے ایجاد فعل. تسبیح کی دوسری قسم ہے انتصاب فعل. کیوں ہیں یہ دو قسمیں؟ اس لیے کہ یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاصیت اس کی ایجاد فعل ہے، تو وہیں ایک دوسری خوبی اس کی کیا ہے؟ انتصاب فعل. اب ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایجاد فعل کسے کہتے ہیں اور انتصاب فعل کسے کہتے ہیں. ایجاد فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل کو وجود بخشنا، یعنی فاعل جس کو مؤثر کہتے ہیں، فاعل اپنے فعل کا اثر مفعول پر ڈالتا ہے تو مفعول اس اثر کو قبول کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے ہے نا زید کو مارا، ضربت زیدن، تو میں نے اپنے فعل ضرب کو
واقع کیا زید پر تو زید نے اس کا اثر قبول کیا، اس کو تکلیف ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ روا ہو گئے، ہے نا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ ایجاد فعل. سمجھے؟ تو ایجاد فعل کے لیے ایک چیز لازم ہے، اثر کا قبول کرنا. مفعول فاعل کے فعل کو اثر فاعل کے فعل کے اثر کو قبول کرے، اس کا نام ہے ایجاد فعل. یعنی مطلب یہ ہے کہ مفعول اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے فاعل غیر کا، اپنے غیر کا جو فاعل بنتا ہے. جیسے کہ ہم کہیں، ہے نا، کسرت غصنن، ہے نا، میں نے ٹہنی کو توڑا. کسرت الزجاجہ، میں نے شیشے کو توڑا. فن کسرا، تو وہ ٹوٹا. یعنی میں نے جب توڑا تب وہ ٹوٹا. یعنی مطابقت فعل ہوتی ہے اس میں، یعنی وہ اس کے اندر انفعال پایا جاتا ہے ایجاد فعل میں. تو اگر تسبیح کو اس معنی میں لیں تو اب ترجمہ ہوگا سبحت اللہ سبحانا، میں نے اللہ کی پاکی بیان کی تو اللہ تعالیٰ پاک ہوا. یعنی اللہ رب العزت اپنے پاک ہونے میں میری تسبیح کا محتاج ہوا، بندوں کی تسبیح کا محتاج ہوا. تو یہ جو ہے وہ کفر کی وادی میں جو ہے وہ گرنا ہوگا اگر جو ہے وہ تسبیح کو اس معنی میں لے لیا جائے. تو اس وجہ سے تسبیح کا اس معنی میں لے کر کے اطلاق اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ ورنہ جو ہے وہ کفر ہو جائے گا. اللہ رب العزت کو محتاج ماننا ہوگا اور اللہ رب العزت کو پہلے عیبدار ماننا پڑے گا. پھر آپ نے اس کی بے عیبی کو بیان کیا تو وہ بے عیب ہوا، تو آپ کا محتاج ہو گیا اپنے بے عیب ہونے میں، ہے نا. تو اس وجہ سے ایجاد فعل کے معنی میں نہیں ہو سکتا. تو تسبیح کی یہ پہلی قسم ختم. اب دوسری قسم رہے گی انتساب فعل، کہ باب تفعیل ایجاد فعل کے بجائے کبھی کبھی جو ہے وہ انتساب فعل کے لیے آتا ہے. یعنی فعل کو ہمیں منسوب کرنا ہوتا ہے دوسرے کی طرف، اور فعل کے منسوب ہونے سے اس کا اثر کا قبول کرنا لازم نہیں آتا. مثلا ہم کہتے ہیں فسقتہ، میں نے اس کو فاسق کہا، تو آپ کے فاسق کہنے سے وہ فاسق ہوگا. کفرتہ، میں نے اس کی تکفیر کی، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کافر بنا دی، کفر کی مشین انہوں نے جو ہے وہ چلا دی. ارے انہوں نے خود کفر کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے تو کفر کی نسبت کر دی. بس اعلیٰ حضرت نے کافر تھوڑی بنا دیا، وہ تو خود ہی جو ہے وہ کافر بنے. فسقتہ، میں نے جو ہے وہ فاسق اس کو فسق کی طرف منسوب کیا، نہ یہ کہ میرے کہنے کی وجہ سے وہ فاسق بن گیا. ایسے ہی سبحتہ، میں نے اللہ کی پاکی بیان کی، وہ خود بخود پاک تھا، بس پاکی کی میں نے نسبت کی. تو یہاں پر جو ہے وہ معنی صحیح ہے. اس اعتبار سے اس کو باب تسبیح باب تفعیل میں لے جانا صحیح ہوگا، اور اس اعتبار سے تسبیح کا تحقق اور تسبیح کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح. تو تسبیح کی دو قسمیں تھیں، تسبیح بمعنی ایجاد فعل جس کا تحقق اللہ کے، جس کا اطلاق اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا، کفر ہو جائے گا. تسبیح بمعنی انتساب فعل، ہے نا، یہ جو ہے وہ معنی صحیح ہے، اس کا جو ہے وہ ہو سکتا. تو تسبیح بمعنی انتساب فعل اس کی چار قسمیں ہیں. تسبیح قولی، قول سے، بات سے، گفتگو سے، اپنی زبان سے تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، پہلی قسم. دوسری قسم تسبیح عملی، ہے نا، رکوع، سجدہ، نماز، یہ سب جو ہے وہ کرنا، یہ تسبیح عملی ہوئی. کیا ہوئی بیٹا؟ تسبیح عملی، ہے نا. ہاں. تسبیح اعتقادی، اللہ رب العزت کو تمام عیوب سے پاک و صاف جاننے کا عقیدہ ذہن میں بسانا، تسبیح اعتقادی. تین قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم تسبیح حالی، یعنی ہم یہ جو تین قسمیں ہیں یہ تسبیح اختیاری. کیا ہوئی بیٹا؟ یعنی آپ کے اختیار کا دخل ہے. ایک ہے اضطراری، آپ سو رہے ہیں تب بھی اللہ کی تسبیح، آپ کا جو حال ہے، آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے، آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے مراقبے میں، یہ بھی جو ہے وہ تسبیح حال ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب قرآن کریم میں ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یعنی کائنات کی ہر چیز کی جو حالت ہے وہ اللہ کی پاکی کو بیان کر رہی ہے. یعنی اس کے جس کو ہم کہتے ہیں زبان حال سے، زبان مقال سے نہیں، زبان حال سے. تو یہ تسبیح حالی، اسی کو تسبیح قہری بھی کہتے ہیں.
اس میں تسبیح قہری بھی شامل ہو گئی ہے نا. قہری کا مطلب بلا اختیار تسبیح کرنا. بلا اختیار مسلمان کا جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں بلا اختیار بھی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گویا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ان کا حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سو رہے ہیں اور محمد کی صورت بنا کر کے نا سو رہے ہیں, اس طریقے سے کروٹ لے کر کے کہ محمد بن رہا ہے, تو یہ بھی تسبیح ہے نا. تو تسبیح کی کتنی قسمیں ہوئی بیٹا؟ 4 قسمیں. تسبیح کی بنیادی طور پر پہلے 2 قسمیں, پھر دوسری قسم کی 4 قسمیں ہوئی. پہلی والی کو ملا کر کے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. کون سی ہو گئی؟ اب سنو. تسبیح ایجاد فعل کون سی بیٹا؟ تسبیح انتصاب فعل یعنی تسبیح اعتقادی, تسبیح قولی, تسبیح عملی, تسبیح حالی. 5 ہو گئی پہلی والی کو ملا کر کے. انتصاب فعل والی کی 4 اور اس کی صرف 1, تو کتنی ہو گئی؟ 5. اب سنو. کہتے ہیں تفعیل قد یکون بایجاد الفعل. تفعیل کبھی کبھی ایجاد فعل کے طور پر جو ہے وہ آتا ہے, یعنی باب تفعیل کی یہ خوبی ہے ایجاد فعل. اور جب ایجاد فعل کے معنی میں ہو فیتابعہ فعل من الانفعال, تو انفعال کے کسی فعل کی کوئی فعل اس کی مطابقت کرتا ہے, یعنی جو ہے وہ ہے نا وہی کسرتہ فانکسر ہے نا. کسرتہ جیسے ہی کہا فانکسرا خود بخود اس کے لیے لازم ہو جائے گا. باب انفعال کا فعل اس کے لیے لازم ہو جائے گا. مثلا کما فی قطعتہ فانقطع, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسے کاٹا تو وہ کٹ گیا, اور جب نہیں کاٹا تھا تب تک پڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس معنی میں وہو مستحیل فی جنابہ تعالی, تسبیح کو ایجاد فعل کے معنی میں لے کر کے بارگاہ الہی میں اس کا اطلاق کرنا یہ جو ہے وہ محال ہے اللہ رب العزت کی جناب میں. تو تسبیح کی یہ پہلی قسم محال ہے. کیا ہے بیٹا؟ کفر لازم آئے گا, اور کفر کا اللہ رب العزت کا محتاج ہونا لازم آئے گا, اور اللہ رب العزت کا محتاج ہونا یہ محال ہے. اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے, لہٰذا جو ہے وہ اس معنی میں لے کر کے سبحت کہنا یہ جو ہے وہ محال ہوگا. سمجھ میں آیا؟ وقد یکون بانتصاب الفعل, تسبیح کی دوسری قسمیں, بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں یہ پہلے, اور کبھی جو ہے وہ انتصاب فعل کے طور پر ہوتا ہے. انتصاب فعل یعنی فعل کو منسوخ کرنا. اس کی مثال کیا ہوگی؟ فسقتہ کفرتہ. کیا ہوگی بیٹا؟ فسقتہ کفرتہ. اور یہ انتصاب فعل, یہاں سے آپ قسمیں سنو. تسبیح کی دوسری قسم کی پھر 4 قسمیں. پہلی قسم بالاعتقاد, فعل کا انتصاب کبھی کبھی اعتقاد سے ہوتا ہے. ہم نے اپنے عقیدہ جمالیہ اللہ رب العزت پاک ہے, تو پاک ہونا یہ فعل ہے, اس کا انتصاب ہم نے اللہ کی طرف اعتقاد میں کیا. کبھی قول سے کرتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے نا. کبھی اشارے سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز ہے نا سجدہ ریز ہو رہے ہیں. سجدہ ریز تو تبھی ہوں گے جب جو ہے وہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو تمام عیوب سے جو ہے وہ پاک ہو. تو ہمارا یہ سجدہ کرنا, رکوع کرنا, اتحیات میں بیٹھنا ہے نا, نماز کی اس حالت میں ہونا, یہ سب جو ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کو تمام عیوب سے پاک مانتے ہیں ہے نا. او بالاشارہ عن الجوارح, یا جو ہے وہ ہے نا انتصاب فعل ہوتا ہے جوارح کے ذریعے اشارہ کرنے کی بنیاد پر. وقد یکون بدلالت الحال, اور کبھی دلالت حال کے طور سے انتصاب ہوتا ہے. ہم زبان حال سے ہماری حالت, کائنات کی ہر شے کی حالت, ہمارا مصنوع ہونا, یہ ہمارے مصنوع ہونے کی حالت اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ سانے موجود ہے, اور سانے وہی ہوگا جو ہے وہ ہر چیز سے بلند و برتر ہو, جو جس کی شان بہت عظیم اور بہت برتر ہو. فیشمل التسبیح القہری, تو یہ نتیجہ نکالا اسی پر دلالت حال والے, کہ وہ تسبیح جو حالی ہے, تسبیح حالی کو شامل ہے تسبیح قہری بھی. یعنی جو اوپر والی 3 قسمیں, تسبیح کی دوسری قسم کی جو 3 قسمیں ہیں, تسبیح اعتقادی, تسبیح قولی, تسبیح عملی, اشاری بھی کہہ سکتے ہو, عملی بھی کہہ سکتے ہو. تو یہ تینوں قسمیں جو ہے وہ اختیار پر ہیں. کس پر ہے؟ جب آپ کریں گے تبھی ہوگا. اور دلالت حال جو ہے یہ اختیاری بھی ہوگا اور اضطراری بھی ہوگا. تو یہ چوتھی والی قسم تسبیح قہری کو بھی شامل ہوگی. تسبیح قہری کہتے ہیں غیر اختیاری, غیر اختیاری طور پر آپ سو بھی رہے ہیں تب بھی آپ کی حالت ایسا رچ بس جاتے ہیں اللہ کی یاد میں کہ صالحین جب سوتے ہیں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں. والاربعۃ الاخیرہ,
یہ جو اتنی تقریر میں نے کی اوپر بتانے کے لیے زور لگایا تھا کہ تسبیح کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ایجاد فعل اور دو انتصاب فعل، پھر انتصاب فعل کی 4 قسمیں ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اکثر بچوں کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ ایجاد فعل کو قسم نہیں مانتے، انتصاب فعل سے گنتے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اربعۃ الاخیرہ، 4 اخیر والی یہ متحقق ہے اللہ کی جناب میں، تو کہتے ہیں 4 ہی تو بیان کی تھی اور 4 ہی کو متحقق مان رہے ہیں۔ یہ اسلوب تو اس بات کو بتا رہا ہے کہ کئی قسمیں ہوں، اس میں سے کہا جاتا ہے کہ 4 اخیر والی، یعنی اس سے پہلے کچھ اور بھی ہو، ایک اور ہو، کم سے کم ایک اور ہو، یعنی کم سے کم 5 ہو، تب یہ کہا جائے گا کہ اخیر والی 4 قسمیں فلاں کے لیے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب 5 ہو۔ تو 5 کیسے ہوں گی؟ وہ گننے میں نہیں آتی طلبہ کے، یہ ایسے ہی آئیں گی۔ تو قسمیں کیسے کرو گے؟ اب جو ہے وہ چھوڑ دو، بنیادی قسمیں بس سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا، اب یوں سمجھو، ہے نا؟ تسبیح بمعنی ایجاد فعل اور پہلی قسم، پھر تسبیح قولی، تسبیح اعتقادی، تسبیح حالی، تسبیح عملی، ہے نا؟ 5 قسمیں ہو گئی۔ اب کہہ دو 4 اخیر والی، یعنی انتصاب فعل والی جو 4 قسمیں ہیں وہ اللہ کی جناب میں متحقق ہے، کیونکہ اوپر ہی بتا چکے کہ پہلے والی جو ہے وہ محال ہے، سمجھے؟ ہاں۔ فالثلاثۃ، اب یہاں سے ایک دوسری بات ہے نا، یہ تو ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے لیے 4 کا تحقق ہوگا، 4 کا اطلاق اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، پہلے والی 1 کا نہیں ہوگا، ایجاد فعل۔ اب ان 4 میں سے پھر الگ الگ قسمیں کر رہے ہیں کہ ان 4 میں سے 3 جو ہیں، کون؟ تسبیح اعتقادی، تسبیح قولی اور تسبیح عملی، یہ خاص ہیں کس کے؟ ذوی العقول کے ساتھ، اور تسبیح حالی یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ذوی العقول، غیر ذوی العقول، کائنات کی ہر چیز کے لیے عام ہے۔ تو اسی کو فالثلاثۃ الاول منہا، ان 4 میں سے، منہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ اربعۃ الاخیرہ، ان 4 میں سے جو 3 ہیں، ہے نا، یہ خاص ہیں، تختص بذوی العقول من المسبحین، مسبحین ذوی العقول مسبحین کے ساتھ، والاخیر، لیکن اخیر والی یشمل الکل، سب کے لیے، سب کو شامل ہے، یعنی دلالت حال، زبان حال سے ذوی العقول بھی تسبیح کرتے ہیں، غیر ذوی العقول بھی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو۔ ثم للتسبیح شبہ بالمرکبات الخارجیہ من الحقائق المتاصلہ۔ اب بیٹا مرکبات خارجیہ کیا ہیں؟ جیسے کہ یہ دیوار ہے، جو اپنے خارجی حصی وجود کے ساتھ مرکبات پائے جاتے ہیں، اور وہ کون سے ہو؟ حقائق، ہے نا، متاصلہ ہوں، یعنی ایسی حقیقتیں ہوں کہ جو واقعی ہوں، اختراعی نہ ہوں، فرضی نہ ہوں، ہے نا؟ تو ایسے جو مرکبات ہیں وہ 4 اپنے وجود کے لیے 4 چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کون سی؟ علت فاعلی، علت مادی، علت غائی اور علت صوری، کہ ایک شے وجود میں آئے گی، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو وجود میں، جس چیز سے وہ وجود ہو رہا ہے، اس کا مواد مٹیریل چاہیے، اس مٹیریل کو مرتب کرنے والا ہونا چاہیے، اس مرتب شدہ کی کوئی نہ کوئی صورت ہونا چاہیے، اس مرتب شدہ مشکل اور مصور چیز سے، ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ جیسے کہ جو ہے وہ یہ ڈیسک ہے، یہ مرکبات خارجیہ میں سے ہے نا، یہ لکڑی، اس کا جو ہے وہ، اس کی علت مادی ہے، بڑھئی بنانے والا، اس کا جو ہے وہ اس کی علت فاعلی ہے نا، اس کی بنانے کے بعد یہ اس طریقے کی شکل بنی، یہ اس کی علت صوری ہے نا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں رکھی جائیں، اس پر کے اوپر رکھی جائے، اس کے اندر رکھی جائیں، یہ اس کی علت غائی ہے۔ تو جس طرح مرکبات خارجیہ کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی یہ تسبیح ہے نا، اگرچہ وجود حصی نہیں رکھتی۔ کیا نہیں رکھتے بیٹا؟ یہ تو معنوی چیز ہے نا۔ تسبیح کیا ہے بیٹا؟ خارج میں وجود ہے اس کا؟ خارج میں وجود ہے نہیں ہے نا؟ تو مرکبات خارجیہ کیا ہے؟ کہ جو خارج میں اپنا وجود حصی رکھتے ہیں۔ تو جس طرح مرکبات خارجیہ کے لیے
وجود میں آنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کے لیے بھی 4 چیزیں ہوتی ہیں، تسبیح کے لیے بھی 4 چیزیں چاہیے۔ ایک تو جو ہے وہ اس کی علت مادی جو ہے وہ چاہیے۔ علت مادی کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ مٹیریل جس کے ذریعے سے آپ پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ الفاظ، وہ آپ کی حالت، وہ آپ کی حیت، وہ آپ کی جو ہے وہ ساری صورت، یہ جو ہے وہ چاہیے۔ اس کا مسبح چاہیے، تسبیح کرنے والا، علت فاعل ہے نا۔ علت سوری کہ جس وقت آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی جو ہے وہ مقدس وہ حالت ہوتی ہے جب ہے نا کوئی صالح بندہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہوتا ہے، تو کتنی اچھی حالت ہوتی ہے، کتنا بابرکت جو ہے وہ منظر ہوتا ہے۔ یہ اس کی علت سوری ہوئی ہے نا۔ علت غائی کیا ہے؟ علت غائی یہ ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ رب العزت تک ہماری، اس کی بارگاہ تک ہماری پاکی بیان کرنے والی چیزیں جائیں گی، اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کے لبادے میں وہ ملبوس ہو کر کے واپس ہم تک آئیں گی اور ہمیں بھی ان رحمتوں میں شرابور کر دیں گی۔ یعنی تسبیح کرنے والے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت کا ہے نا جو رحمت کا باڑا ہے، رحمت کی بارش ہے، اس کا حصول، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو پاک کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی پاکی بیان کر کے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں۔ آپ کا وجود جو گناہوں میں آلودہ ہے، جب ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے وجود کے اندر ایسی خوبی پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، آپ گناہوں کی آلودگیوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور ایک بابرکت آپ کا وجود ہو جاتا ہے کہ دنیا آپ کو ولی اللہ کہتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا عرس مناتی ہے، زندگی میں آپ کے ہاتھوں کو بوسر دیتی ہے، آپ سے برکت حاصل کرتی ہے، اور اللہ والا کہلاتا ہے بندہ، ہے نا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی کہا، کہتے ہیں شبہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں شبہ یوں کہا کہ چونکہ بعین ہی نہیں، وہ چونکہ معنوی ہے اور یہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ثم للتسبیح شبہ بالمرکبات الخارجیہ، پھر جو ہے وہ تسبیح کے لیے مرکبات خارجیہ سے یبدون مشابہت ہے، وہ مرکبات خارجیہ جو حقائق متصلہ ہیں، یعنی جو حقیقت ہیں، فرعی ہے نا، اور بناوٹ چیزیں نہیں ہے نا، مصنوعی چیزیں نہیں ہیں۔ فیستدعی الی الاربعہ، تو جب جو ہے وہ مشابہت ہے، تو جس طرح وہ چیزیں مرکبات خارجیہ اپنے وجود میں 4 علتوں کی محتاج ہوتی ہیں، تو یہ بھی 4 علتوں کو چاہتی ہے۔ فالمسبح، تو مسبح جو ہوتا ہے تسبیح بیان کرنے والا، یہ اس کی علت فاعلی ہوتا ہے، اور اس کا جو قول ہے یا تسبیح عملی ہے تو عمل ہے، تسبیح حالی ہے تو اس کی جو زبان حال ہے، تسبیح اعتقادی ہے تو تسبیح اس کا جو اعتقاد ہے، یہ علت مادیہ کے مثل ہے۔ کل علہ کہا اور وہاں پر ڈائریکٹ کہہ دیا ہوا العلت الفاعلیہ، وہ اس وجہ سے کہ فاعل تو یقینی طور پر ہے، لیکن یہ یقینی طور پر مادے نہیں ہے، مادہ ہوتا تو وجود خارجی چاہیے۔ وتخصیصاتها العرض لها، اور اس کی وہ خصوصیتیں جو تسبیح کرنے کی صورت میں عارض ہوتی ہیں اس کو، ہے نا، یعنی جو تمام برائیوں سے اللہ رب العزت کی برات کا اظہار کرتا ہے نا، کرنے میں جو حالت اس کی بنتی ہے، تو یہ علت سوریہ کی منزل میں ہے۔ یہ حقیقت میں تو علت سوری نہیں ہے، لیکن اس کی منزل میں ہے۔ وغایتها، اور اس کی غایت کیا ہے، یعنی علت مادی کیا، وہ علت غائی کیا ہے، تو کہتے ہیں انعکاس اشعۃ التنزہ الی المنزہین، تنزہ ہے نا، پاکی بیان کرنے کی جو شعاعیں ہیں، وہ شعاعیں گئیں، پھر بارگاہ الہی سے ٹکرا کر کے منعکس ہوئی۔ انعکاس ہوا یعنی واپس پلٹی، انعکاس کہتے ہیں واپس پلٹنے کو، واپس پلٹی کہاں؟ منزہین کی طرف، ہے نا، تنزیہ بیان کرنے والے کی طرف، ہے نا۔ اور یہاں منزہ مت پڑھ لینا، بالکسر ہے، کیوں؟ کہتے ہیں فإن المنزہ بالفتح، اس لیے کہ فتح کے ساتھ منزہ ہوگا تو لا ينزہ من تنزیہم، وہ ان تسبیح کرنے والوں کی تنزیہ سے پاک تو نہیں ہوگا، بل ہم ینزہون بہ، بلکہ اس پاکی بیان کرنے سے خود یہ پاک ہوتے ہیں، اللہ پاک نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ وہکذا حال الحمد والصلاۃ، اور یہی حال جو ہے وہ حمد و صلاۃ کا بھی ہے کہ اس میں بھی 4 چیزیں چاہیے، حامد چاہیے، محمود چاہیے، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس۔